تکوین دوسرا باب۔ پس آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا، اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اس لیے کہ اس میں خدا اپنے سب کام سے جو بنایا اور خلق کیا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کا شروع جب وہ ہستی میں لائے گئے۔ باغ عدن۔ جس دن خداوند خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا تو زمین پر میدان کی اب تک کوئی جھاڑی نہ تھی، اور نہ کھیت کی کوئی سبزی اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا، اور زمین کی کھیتی کرنے کے لیے انسان نہ تھا، مگر زمین سے رطوبت اٹھتی تھی جو تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلتا تھا، اور وہاں سے 4 سروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ پہلے کا نام فیسون، جو حویلا کی ساری زمین جہاں سونا ہوتا ہے گھیرتا ہے، اور اس زمین کا سونا عمدہ ہے، اور وہاں مکل اور سنگے جزا بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرے دریا کا نام جیہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرتا ہے، اور تیسرے دریا کا نام دجلہ ہے، وہ اشور کے مشرق میں جاتا ہے۔ اور چوتھا دریائے فرات ہے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کا کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ عورت کی تخلیق۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اور خداوند خدا زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا، تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا۔ اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا، پر انسان کو اپنی مانند کا کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خداوند خدا نے
انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا، اور انسان نے کہا، اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، وہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے،